बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार। और कल जब हमने शो का आगाज़ किया था तो बड़ी ही अंधुनाक खबर के साथ किया था, क्योंकि रात गए उससे जो पिछली रात थी जो वाक़या पेश आया था, 3 साल का बच्चा इब्राहिम खुले गटर में गिर गया था और उसके बाद उसकी तलाश का सिलसिला जारी था। यानी जिस वक्त हम आपसे मुखातिब थे, कल जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब थी, 9 बजे के टाइम पर उसकी तलाश जारी थी। उसके पेरेंट्स वहाँ पर, उसकी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। 15 घंटे के बाद इब्राहिम की लाश मिल गई। लेकिन ये जो अरबों खरबों की जो बजट मिलने वाली गवर्नमेंट है, उसकी सरकारी मशीनरी ने इस बच्चे की लाश को नहीं ढूंढा। इस बच्चे को ढूंढने वाला जो बच्चा था वो कचरा चुनता है। वो जो कचरा चुनने वाला बच्चा है उसको इसकी लाश मिलती है और उसके बाद वो बताता है वहाँ पर लोगों को कि किस तरीके से, किस हालत में ये बच्चा मिला है। ये पूरी खबर सोशल मीडिया पर फैल गई और सवालात फिर ज़ाहिर उठने लगे कि आखिर इंतज़ामिया कर क्या रही है। शुरू से अगर हम इसकी टाइम लाइन देखें, पहली बात तो ये कि क्यों ऐसा है कि कराची में ही इस तरह के वाक़यात होते हैं, किसी और शहर से वाक़यात क्यों रिपोर्ट नहीं होते कि खुले मैन होल में गिरकर कोई शख्स, कोई बच्चा जाँ भाग हो गया। उसके बाद पता चलता है जी ढक्कन का मसला है, ढक्कन अवेलेबल नहीं है। फिर मंगाया जाता है जी बुलाया जाए, सरकारी मशीनरी कहाँ है, वो भी अवेलेबल, वो नहीं पहुंची वहाँ पर। लोगों ने पैसे जमा करके, वालिदैन ने वहाँ पर, बच्चे के लवाहिकीन ने पैसे जमा करके 15,000 रुपये का डीजल भरवाया एक्सकेवेटर में। वो एक्सकेवेटर आई, ज़ाहिर है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आई थी। वो कोशिशें हुई, वो कोशिश, ज़ाहिर है इनके पास तो कोई मैप नहीं है, मैप तो इंतज़ामिया के पास होगा कि ये नाला शुरू कहाँ से होता है, गुजरता कहाँ पर है, जाता कहाँ से। बहरहाल ये माँ बाप इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि इन्हें अपने बच्चे की तदफीन का मौका यहाँ पे मिल गया। बहुत सारे वालिदैन इस शहर कराची में ऐसे हैं जिन्हें आज तक नहीं पता कि उनकी औलाद कहाँ है, वो जो मैन होल में गिर गई थी वो ज़िंदा है, कहाँ है, किस हाल में है। तो ये वो कैफियत होती है ज़ाहिर है जिससे कोई भी माँ बाप ना गुजरे, कोई फैमिली इस सूरत हाल से ना गुजरे। लेकिन ये बताती है इंतज़ामिया की बेअहली बताती है, गफलत बताती है। और ये मैं पहला वाक़या नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी जज्बाती हो जाती हूँ जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये साल हर साल से वाक़यात पेश आ रहे हैं, कल भी इसी तरीक़े का वाक़या पेश आया है। और ज़ाहिर है जब हम रोशनियों के शहर कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर चिराग बुझने का सिलसिला जारी है। कभी हम देखते हैं यहाँ पर लोगों से मोबाइल स्नैचिंग में उनकी ज़िंदगी चली जाती है, कभी डंपर के नीचे आके कोई कुचल जाता है, कभी किसी और हादसे की नज़र हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कराची की सड़कें, गलियां, मोहल्ले, शाहराहें शहरियों के लिए महफूज नहीं है। दनाते बेकाबू ट्रैफिक, क्रिमिनल्स और खुले मैन होल्स लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गए हैं। रवा साल के, अगर मैं सिर्फ इस साल के 2025 जो कि ख़त्म होने वाला है अब, उसके ट्रैफिक हादसात में ही मैं अगर आपको बता दूँ तो 760 से ज़ायद अफराद इसमें लुक़्मा अजल बन गए। इसी तरीके से जो वारदातें हुई हैं, उनकी डाकुओं की फायरिंग से 83 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि रवा साल 20 कीमती जानें खुले मैन होल्स की वजह से चली गई हैं। नन्हे फूल जो अभी जिन्हें बड़ा होना था, जिनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। कल उसका एक छोटा सा मंजर आपने देखा था, जिस तरह माँ पुकार रही थी। क्या कराची में स्टेट्स रहे, कैसे कैसे लोगों की अम्मात हुई है, इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। सिसकियां, आहें और दिल हिला देने वाली चीखें एक बेबस माँ की हैं, जिसका 3 साल का लख्त जिगर इब्राहिम 30 नवंबर को वालिदैन की आंखों के सामने खुले मैन हॉल में जा गिरा और फिर 15 घंटों के बाद लाश मिली। नन्हे इब्राहिम समेत खुले मैन होल्स के 22 मौत की नींद सोने वालों की फहरिस्त तवील है। जनवरी 2025 को शाह फैसल कॉलोनी में 8 साल का इबाद मैन होल में गिरकर जान से गया। 22 फरवरी को हसन बरोही गोट में 3 साल का असद जान से गया। 2 अप्रैल को बल्दिया मवाज कोट में 3 साल का बच्चा खुले मैन हॉल की नजर हो गया। 27 मई को जमशेद रोड पर 5 साल का अली जान से गया। 13 जून को सुरजानी टाउन में मोटरसाइकिल सवार नाले में गिरने से जाँ बहक हो गया। 26 अगस्त को लियाकताबाद में 11 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। 1 सितंबर को सुल्तानाबाद से लापता 13 साल के बच्चे की लाश खुले मैन होल से मिली। 17 नवंबर को कोरंगी में एक शख्स नाले में गिरने से जान से गया। रवा साल मलीर, नीपा चौरंगी, कोरंगी, माड़ीपुर, घास मंडी, सुपर हाईवे, नॉर्थ नाजमाबाद और गुरुमंदिर में 9 अफराद नाले में गिरने से जिंदगी की बाजी हार गए। तो ये सूरत हाल रही है। उसके बाद वहाँ पर पहुँचे मेयर कराची से सवालात हुए, सख्त सवालात हुए, लेकिन मेयर कराची ने जिस तरह जवाब दिया वो बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला था। सियासत कहा, तकरीर कहा, जी आप तकरीर कर रहे हैं। वहाँ पर लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। ज़ाहिर है सहाफ़ी भी उसको एक सवाल पूछते हुए वो भी जज्बाती हो सकता है। उसने सवाल पूछा जिसको उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी
تقریر کر لی ہو تو پھر میں آپ کو جواب دوں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں یہاں آ گیا، ہو سکتا میں نہ آتا، نہیں آتا میں اور یہ صورتحال نہ دیکھتا. اور اگر لوگوں نے یہاں پر احتجاج کیا تو یا جو یہاں پر لوگ موجود ہیں کیا اس سے ان کا بچہ واپس مل جائے گا؟ یعنی کہ لوگ اگر کسی بات پہ غم و غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کریں گے، تو وہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سیاست کی جا رہی ہے. اچھا جی، یہ ساری صورتحال کیا رہی، کس طریقے سے انٹریکشن رہا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. فوٹیج ابھی نکلوا رہا ہوں تاکہ پراپر اس کی تفتیش اور تحقیقات ہو گئیں. کیسے شہر کے بیچوں بیچ ڈپارٹمنٹل سٹور اتنا بڑا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی جاتے ہیں، اس کے برابر میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا، اس جگہ یہ چیز کتنے دن سے کھلی ہوئی تھی. سرکار کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی ہوئی، کارروائی ہم کریں گے. نہایتی افسوسناک واقعہ ہے، ایک معصوم بچے کا مسئلہ ہے. جس کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں کیا، اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. جو بھی اس میں کسی محکمے کا کوئی افسر اگر ملوث ہوگا تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی. یہ ہمارے افسر اور بابو شاہی ہے نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان سب کو اپنے دفتروں سے باہر جا کے فیلڈوں میں چیک کرنا چاہیے کہاں پہ زمین پہ کیا پوزیشن ہے. اچھا، آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ سانے کے باوجود بھی متعدد علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جس میں لائنز ایریا ہے، سرجانی ہے، گرو مندر سمیت ایون کہ یہ جو BRT والی لائن ہے اس پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ UC چیئرمین ہیں گلشن اقبال کے، کل ان کے توسط سے میڈیا پر یہ خبر بھی آئی کہ انہوں نے BRT کی میٹنگ ہوئی تھی 29 اکتوبر کو، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 14 ایسے گٹر ہیں جس پر کور نہیں ہے، یعنی جس کے ڈھکن نہیں ہے. جس BRT میٹنگ میں پھر بتایا گیا جی ابھی وہاں پر کام رک گیا ہے. ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 13 ایسے گٹر یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں جن پر مین ہال پر ڈھکن نہیں لگے ہوئے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب آپ نے گفتگو تو سن لی، شرجیل صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں مسائل کو دیکھیں گے اور جہاں جہاں میں ضرورت ہوئی لوگوں کو پنش کریں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک سال میں تقریباً 88,000 گٹروں کے ڈھکن لگائے جا چکے ہیں. ہیلپ لائن کے ذریعے ڈھکن لگوانے کی درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، لیکن جہاں بچہ گرا وہاں سے درخواست موصول نہیں ہوئی تھی. آپ مجھے بتائیں وہاں سے درخواست کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس اس وقت وہ کیفیت تھی کہ وہ آپ کو درخواست لکھتے، وہ ہیلپ لائن پہ صورتحال کر کے بتا سکتے ہیں؟ اور جو انہوں نے کیا، لیکن وہاں پر مشینری 24 گھنٹے کے بعد پہنچی اور اس کے بعد وہاں پر ریسکیو کا عملہ موجود تھا. صورتحال یہ ہے کہ اب تک جتنی شکایت ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے. سوال یہ ہے کیا واقعتاً یہ نمبر اتنا فعال اور اتنا ایکٹیو ہے کہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ نمبر موجود ہے اور اس پہ شکایت کریں تو ان کی فوری ہیلپ ہو جائے گی. کیوں ایسا ہوا کہ پیرنٹس کو اور جو بچے ہیں اس کے لوائقین کو ایکسکیویٹر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت منگوانا پڑا؟ کیوں ایسا ہوا کہ اس بچے کو انتظامیہ نے نہیں ڈھونڈا، اس بچے کی لاش کو ایک کچرا چننے والے بچے نے ڈھونڈا؟ یہ سارا سسٹم آپ کو بتا رہا ہے کہ کہاں پر کہاں کوتاہی. اور جب ہمارے منسٹرز آ کر کہتے ہیں کہ اگر تو ہماری غفلت ہوئی ہے تو ہم دیکھیں گے، سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں اس میں کس غفلت میں کس کو آپ نے جو ہے فائر کیا ہے یا کس کو سزا دی ہے، کس کو پنش کیا ہے؟ اگر آج بھی آنکھیں نہیں کھلنی ہے تو پھر کب کھلنی ہے؟ اور بار بار بتایا جاتا ہے CM نے نوٹس لے لیا ہے. CM نے ہر بار نوٹس دیا ہوگا، اس نوٹس کا بنا کیا؟ کس بات کا نوٹس دیا گیا ہے؟ لوگوں کے مر جانے کے بعد بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں، کوئی قانون سازی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ افضل پرویز ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. افضل، ایک تو مجھے بتائیے گا، جس کے گھر کا چلا جانا تھا وہ چلا گیا، اللہ سے دعا ہے کہ والدین کو صبر جمیل عطا ہو، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے مین ہولز ایسے ہیں جن کے کور نہیں ہیں. آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ جی بالکل صدف، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو ابراہیم کا بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ نیپا چورنگی پہ، لیکن ایک افسوسناک واقعہ گلشن اقبال بلاک 13 میں پیش آیا تھا، جو ایک 7 سال کا بچہ نالے میں گرا اور لاپتہ ہو گیا. اس کے لاش آج تک نہیں ملی. اس کے گھر والے روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. ابراہیم کی تو لاش مل گئی، ان کے گھر والوں کو جو صدمہ تھا ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا. لیکن دیکھا جائے تو ادارے ابھی بھی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. جس مقام سے میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ راشد مناز روڈ ہے اور میرے کچھ ہی فاصلے پر نیپا چورنگی، جہاں کھلے مین ہال میں جو ہے 3 سالہ بچہ ابراہیم گرا تھا. لیکن اداروں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی. میرے پس منظر میں میرا کیمرہ مین نعمان وہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ لائن سے راشد مناز لنک روڈ پر مین ہال کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں. یہ ٹاؤن چیئرمینوں کی ذمہ داری ہے، UC چیئرمینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر کونسلر کے ذریعے سروے کروائے جہاں جہاں مین ہال کھلے ہوئے ہیں
ان کو ڈھکنے کے حوالے سے انتظامات کیے جائے. اس ذمہ داری سب کی بنتی ہے. پرپوزل دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے. افضل، آپ کو میں یہاں پر روکوں گی اور ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر دکھائیں کہ دیکھیں جی یہ ہے کراچی، جو بڑا شہر ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے، کتنے ریونیو جنریٹ کرتا ہے. کل جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو واقعہ ہوا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں یہ گٹر کا ڈھکن اس پر نہیں ہے. تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پر جھاڑیاں رکھ کر، اس پر سیمنٹ کی بوری رکھ کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی. افضل ذرا ہمیں دکھائیے گا ایک بار پھر سے وہ جگہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ یہاں پر ڈھکن نہیں ہے، گٹر جو کھلا ہوا ہے. اور یہ مین علاقہ ہے، آپ دیکھیں یہ راشد بناس روڈ ہے. راشد بناس روڈ پر یہاں پہ کوئی راہ چلتے گر سکتا ہے، یہاں پر بائک پر لوگ گزر رہے ہیں، کوئی بچہ یہاں پر گزر سکتا ہے. رات کے اندھیرے میں یہاں پر یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ کوئی ٹوٹی پھوٹی سڑک نہیں ہے، یہ سڑک ہے باقاعدہ پراپر بنی ہوئی. اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں علاقے کے جو یو سی چیئرمین ہیں، جو علاقے کے کرتا دھرتا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. اگر نشاندہی اگر انہوں نے کی ہے تو پھر اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. افضل مجھے بتائیے گا کیوں ایسا ہے کہ باوجود اس طرح کے واقعات ہونے کے یہ مین ہول جو ہیں ان کے کور نہیں لگائے جا رہے ہیں. صدف کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم گراؤنڈ میں مکمل طور پہ کام کرتے ہیں اور تمام تر لوگوں کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے اور کس کی نہیں. یہ ذمہ داری ایک کونسلر سے لے کے چیئرمین تک کی بنتی ہے. جس مقام پہ ہوں یہاں 7 مقامات پر کھلے مین ہال ہیں اور کھلے مین ہالوں کو ڈھکنے کے حوالے سے کل رات جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد سے لیکن اب تک جو ہے یو سی چیئرمین ہو، کونسلر ہو، ان کی جانب سے اب تک کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے. ابھی بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے. افضل، جو ان یو سی چیئرمین کے باس ہیں، پوری ظاہر ایک پورا سسٹم ہے نا، ان کے باس تو میئر کراچی ہیں جو کہ مرتضی وہاب ہیں. وہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ کیونکہ میڈیا پر آ کر جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں گے فنڈز تو وہی پرووائڈ کر رہے ہیں. صدف دیکھا جائے تو میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ تمام یہ یو سی چیئرمین جو ہے یہ مرتضی وہاب کے دائرہ کار میں نہیں آتے ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ کے دائرہ کار میں آتے ہیں. صوبائی وزیر بلدیات ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور وہ فنڈ دینے کے حوالے سے بھی وہ ناصر شاہ ہیں، صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ، وہ ان کو پورے مکمل طور پر لک آفٹر کرتے ہیں. یقیناً طور پر کے ایم سی ایک الگ فنکشن ہے اور ٹی ایم سی ایک الگ فنکشن ہے. ٹی ایم سی کی ذمہ داری ہوتی ہے اندرونی علاقوں کے گٹر کے ڈھکن ہوں یا بنیادی مسائل ہوں ان کو حل کرنا. تاہم دیکھا جائے تو شہر میں سب سے زیادہ کھلے مین ہالوں میں بچوں کے گرنے کے واقعات گلی محلوں میں پیش آئے جو مرکزی سڑکوں پر پیش نہیں آئے. واٹر کارپوریشن کا کیا اس میں کہتے ہیں ان کا کام ہے، کردار کیا ہے ان کا، یہ بتائیے گا. انہوں نے پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں یہ گٹر کے ڈھکن. واٹر کارپوریشن کا جو کردار ہے وہ پانی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، گلی محلے ہوں یا سروس روڈ ہوں، ان پر جو سروس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک پانی کی صاف پانی کی فراہمی اور سروس کے نظام کو. ان کا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پر نمبر پہ کال کریں، بتائیں کہ کہاں پر کور نہیں ہے کسی بھی گٹر پر. تو یہ پرووائڈ کرنا واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے. واٹر بورڈ کے کون باس ہیں؟ وہ مرتضی وہاب صاحب ہیں. اور اگر بات کریں سلمان شاہ صاحب کی، ناصر حسین شاہ صاحب کی بھی، تو ناصر حسین شاہ صاحب ہوں، مرتضی وہاب صاحب ہوں، یہ سب ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے. کراچی کے اس مسئلے پہ یہ پہلی بار مسئلہ نہیں اٹھ رہا ہے. ہم ہر بار اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ اس کی ذمہ داری. آپ سب ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہیں اس پر کام ہوتا ہے؟ پھر کیوں نہیں قانون سازی ہوتی ہے؟ آج شرجیل صاحب بیٹھ کر فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں قانون سازی ہونی چاہیے. تو یہ قانون سازی کرنے کے لیے اور کتنی اموات چاہیے اور کتنے بچے جو ہیں ان کی زندگیاں ان نالوں کی نظر ہو جائیں گی، اس کے بعد آنکھیں کھلیں گی، اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جائے گا. قانون سازی کریں، سارے اداروں کو مربوط کریں، کوارڈینیشن سسٹم بنائیں اور فاسٹ پیس پہ کام ہونا چاہیے. کسی جگہ ایسا پہلی بات تو یہ حادثہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں کسی شہر سے پاکستان کے ایسے حادثے سننے کو نہیں ملتے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، مارس پہ آبادی بنانے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر ہم گٹر میں لوگوں کی زندگیاں بچا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر گٹر کھلے ہوئے ہیں، مین ہال کھلے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی جہاں سے کل اس بچے کو برآمد کیا ہے وہ جگہ ابھی بھی اسی طریقے سے اوپن ہے، اسے کور نہیں کیا گیا. جہاں پر ہمارے نمائندے کھڑے وہاں پر بھی ایک گٹر ہے جس کا کور نہیں ہے. وہاں پر لوگوں نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت
وہاں پر جھاڑیاں لگائیں اور سیمنٹ کی بوریاں رکھی. کل ہماری ترجمان سے بات ہو رہی تھی سندھ حکومت کی, وہ کہہ رہی ہیں جو وہاں کا سٹور تھا انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا. ٹھیک ہے وہ بتا سکتے ہیں, لیکن وہ بتا ہی تو سکتے ہیں, وہ آپ کو صرف نمبر کے ذریعے بتا سکتے ہیں. بتا تو ہم بھی رہے ہیں آپ کو, آج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ کن کن علاقوں میں ابھی بھی گٹر کھلے ہوئے ہیں. 13 اسی BRT لین میں 13 ایسے گٹر ہیں جس پر ڈھکن نہیں ہے. تو اس کا جواب کون دے گا؟ ہم نشاندہی کر سکتے ہیں, خود جا کے تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. افضل مجھے بتائیے گا اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا پھرتی دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی آپ احساس دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے اب یہ نہیں کہا جائے گا جی اس کی ذمہ داری, اب سب مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ صدف ذمہ داری تو اب سب کو لینی چاہیے. کوئی بڑی ذمہ نہیں ہے. جو واقعہ ہوا اس میں تمام تر لوگ ملوث ہیں اور اس میں ذمہ داری کا جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین بھی کیا جائے اور یقیناً طور پہ آپ نے صحیح کہا کہ قانون سازی کی جائے. دیکھا جائے تو ماضی میں موٹر سائیکلیں بہت زیادہ چوری ہوتی تھی اور جس پر محکمہ پولیس نے قانون کے تحت جو ہے وزیر قانون کو بھی خط لکھے اور اس پہ باقاعدہ طور پہ قانون بنا کے چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس کوئی بھی کباڑیا یا مکینک نہیں خریدے گا. اس پہ پابندی ہوئی, سختی ہوئی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. اسی طرح جو املاک ہوتی ہے سرکاری املاک جس میں گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں, دیگر جو سامان ہوتا ہے سرکاری املاک کا, اس کو اگر کباڑی نہ خریدے اور اس پر سختی کرے تو یقیناً طور پر پولیس بھی اس میں حرکت میں آنی چاہیے اور کوئی ایک فورس بھی بننی چاہیے جو باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے اقدامات کرے. اگر قانون سازی ہوگی, کباڑی کے خلاف بڑا بریک ڈاؤن ہوگا, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اب تو بہت ہی زیادہ ایڈوانس چیزیں ہو گئی ہیں, اب تو ایسے مٹیریل بھی آ گئے ہیں جن کے یہ کور بنائے جائیں تو نہ وہ بریک ہوتے ہیں, نہ وہ پھر مارکیٹ میں بکنے کے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں اور پھر ان کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا ہے, فکس کر دیے جاتے ہیں. یہ تمام تر طریقہ کار ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں رائج ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سا سسٹم ہے کراچی میں, کس طرح کے ڈھکن ہے جسے کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد صاحب. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے, کل کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا شکایت ہوتی رہی. سرکاری مشینری نہیں تھی, وہ بھی ارینج کی ماں باپ نے, وہاں پر لوائقین نے, لوگوں نے. اس کے بعد جب بچہ ملا اس میں بھی سرکار کا کوئی کردار نہیں ہے. تو سرکار کر کیا رہی ہے پھر؟ جی کل کے افسوسناک واقعے ہوا, اس پر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھی نوٹس بھی لیا اور پارٹی قیادت نے بھی نوٹس لیا ہے. تو اس پر دیکھیں کوئی بھی انتظامیہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, واٹر بورڈ ہو, KMC ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کوئی بھی نیگلیجنسی ہوگی اس پر ایکشن لیا جائے گا. اور کل ہی انسٹرکشن دی گئی تھی اور وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحبان نے وہاں پہ CCTV کیمراز کی مدد سے نکالے کہ واقعہ کیسے پیش آیا, اور اس پر ہم لوائقین کے ساتھ ہیں اور بہت بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں. افسوس آپ کو ضرور ہوا ہوگا, لیکن آپ کی ذمہ داری صرف افسوس کرنے کی نہیں ہے سلمان صاحب, آپ کی ذمہ داری ہے میک شور کرنے کی کہ اب ایسا نہ ہو. اور کراچی کی میں بات کروں تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. CM صاحب نے پہلی بار نوٹس نہیں لیا, لیکن وہ ہر بار نوٹس لیتے ہیں. یہ جنوری 2025 کا اگر میں آپ کو واقعہ بتاؤں شاہ فیصل کالونی میں تقریباً ایک سال پرانی بات کر رہی ہوں, عباد مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا. 22 فروری کو بتاتی ہوں حسن بروہی گوٹ میں 3 سال کا اسد جان سے چلا گیا. 2 اپریل کا بتاتی ہوں بلدیہ مواج گوٹ میں 3 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا. 27 مئی 2025 جمشید روڈ پر 5 سال کا بچہ جان سے چلا جاتا ہے. 13 جون کو سرجانی ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار نالے میں گرنے سے جہاں بحق ہو جاتا ہے. 26 اگست کو لیاقت آباد میں 11 سال کا بچہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. 1 سپٹمبر کو سلطان آباد سے لاپتہ 13 سال کے بچے کی لاش کھلے مین ہول سے ملتی ہے. 17 نومبر کو اورنگی میں ایک شخص نالے میں گر جاتا ہے. اور پھر یہ واقعہ ابراہیم والا پیش آیا. ابھی بھی BRT جو لین ہے, جو یہ پوری یونیورسٹی روڈ ہے, اس پہ 13 گٹر کھلے ہوئے ہیں جن پر ڈھکن نہیں ہے. یہ صرف رپورٹ ہوئی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس میں ہر بار نوٹس دیا گیا ہوگا سلمان صاحب؟ دیکھیے اس پہ ذمہ داری کہتے ہیں کہ ہم سب کی ہے, میری بھی ہے, جتنی وہاں کے UC چیئرمین ہیں ان کی بھی ہے, وہاں کے ٹاؤن چیئرمین کی بھی ہے. ہم ایک شہری ہو کے اس شہر کی خدمت کریں تو آپ حکمران ہیں, آپ شہری سے اوپر اسٹیٹس سے آپ حکمران ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں آپ ہماری بات تو سنیں. ہم
کسی چیز پر سیاست نہ کریں، خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں. 88,000 مینول کور ہم نے اس شہر میں یو سی چیئرمینس کے پرپوزل پہ بھی دیے ہیں اور شہریوں کے کمپلینس پر بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. ابھی مزید اور بھی کریں گے. یہ کریں گے جو ہے، جیسے کہ آپ کے رپورٹر نے بتایا، کچھ لوگ جان بوجھ کر مینول کور کو نکال کر توڑ کر ان کے اسٹیل وغیرہ بیچ دیتے ہیں. اس پر ہم قانون سازی کی ہے، مزید کرنے کی آپ نے ضرورت ہے. کہا کارروائیوں کوئی کارروائی ہوئی ہو تو بتائیے گا مجھے. کارروائیاں ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں. اسٹار گیٹ پہ پولیس نے پکڑے ہیروئن، ان کو پکڑ کے گرفتار کیا گیا. ملیر میں گرفتار کیا گیا. اس طرح نہیں ہے کہ قانون پر کے رٹ کو بال کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. کر رہے ہیں اس پر، اور اس چیز کے لیے ہم نے امپلیمنٹ کریں گے. آپ کو ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا. کوئی بھی شخص اس کی غفلت ہوگی، کوئی بھی ادارے کی غفلت ہے، آپ کو انشاءاللہ اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کر دکھائیں. ابھی تک نہیں آیا سال. میں نے صرف آپ کو 2025 کے اسٹیٹس بتائیں، اس سے پہلے بھی. مجھے ایک بات بتائیں، مرتضیٰ واب صاحب کہتے ہیں جی ہم یو سی چیئرمین اور جو ظاہر ہے ان سے نیچے جو نمائندے ہیں جن کا کام ہے، ظاہر ہے وہ آتے ہی بلدیاتی نمائندے اس لیے نا کہ کہاں کی سڑک خراب ہے، کہاں پہ گٹر پہ ڈھکن نہیں، گلی محلوں کے کام کرنے کے لیے 12 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. اس کا پر منتھ دیے جاتے ہیں. تو اس کا کیا حساب کتاب رکھتے ہیں آپ کہ ان 12 لاکھ کا کیا کیا گیا؟ دیکھیں، یہ 12 لاکھ روپے او زی ٹی شیئر یو سی کے چیئرمین کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ملتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے موٹے علاقوں کے کام کرا سکیں. کہیں مینول کور ٹوٹے ہوئے وہ بنا سکیں، کہیں سیوریج کی لائنیں ڈال لیں، کہیں پائپ لائن پانی کا ایشو ہے تو وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس پر یہی ذمہ داری ہم سب کی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو، جو ہمارے یو سی کے چیئرمین ہیں وہ ہمارے کراچی کے کونسل کے ممبر ہیں. لیکن آپ بعد میں پوچھتے تو ہوں گے نا، سسٹم پوچھتا تو ہوگا کہ جی کہاں آڈٹ تو ہوتا ہوگا، کہاں گئے یہ پیسے، کہاں پر لگے، کچھ تو فائل بنتی ہوگی اس کی. آڈٹ ہوتا ہے، سب چیز ہوتی ہے، ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، تبھی تو آپ کے بل وغیرہ پاس ہوتے ہیں نا. بغیر آڈٹ کے چیک آپ کے فائل کمپلیٹ نہیں ہوگی، آڈٹ نہیں ہوگا، چیک آپ کا کلیئر ہی نہیں ہوگا. تو کام ہوتے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوبارہ کہتا ہوں، تمام اسٹیک ہولڈر کراچی کے مجھ سمیت جو کراچی سے مطلب کیا کریں مجھے بتائیں، اس کا حل کیا نکالیں؟ چلیں سلمان صاحب اس پر ہاں بتائیں. ایک پیج پر آ کر سب ایک پیج پر ہیں، کل سے اب تک جن سے ہم نے بات کی ہے. دیکھیں، سیاست اس پہ کون ایک پیج پہ نہیں ہوگا؟ اس پہ کون ایک پیج پہ نہیں ہوگا؟ مجھے حل بتائیں. میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جو کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو منتخب ہیں. آئیں مل کر ایک شہر کے لیے سوچیں. شہر ہم سب کا ہے اور شہر کی خدمت کریں گے. اس شہر نے ہی ہم سب کی پہچان دی ہے اور اس شہر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. تو آئیں مل کر اس کے لیے سوچیں. میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں سب تیار ہیں، ان واقعات پہ سب ایک پیج پر ہیں. انیشیٹ آپ لوگوں نے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کا ایک نمبر ہے خاص طور پہ اسی حوالے سے کہ جہاں پر گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، آئی گیس 1334 یہ نمبر ہے. اگر اس پہ کال کریں سلمان صاحب اور 24 گھنٹے میں کوئی بھی کام نہ ہو، کارروائی نہ ہو، ظاہر گٹر کے ڈھکن نہیں لگائے جائیں، تو پھر کس کے خلاف کارروائی بنتی ہے؟ اس ادارے کا جو بھی ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جو بھی نہیں، آپ مجھے اسپیسیفک ڈیزگنیشن بتائیں. آپ وہاں کمپلین کریں، اگر امپلیمنٹ نہیں ہوا پھر آپ بتائیں، پھر آپ کہیں، پھر اس پر کارروائی نہیں ہوگی، پھر ہم ذمہ دار ہیں. میں ایک عام آدمی کی معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں، وہ آپ کو کال کرتا ہے اس نمبر پہ یا جو بھی متعلقہ شخص وہاں پر اسے کال کرتا ہے؟ 24 آور سے پہلے ہی اس کے اس شکایت پر امپلیمنٹ کی جاتی ہے، چاہے کے ایم سی کا ہیلپ لائن نمبر ہو، واٹر بورڈ کا ہو یا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ہو. تو آپ وہاں پہ کمپلین نہیں ہوگا کیا، کس کے خلاف ایکشن ہوگا مجھے یہ بتائیں نا، اگر نہیں ہوتا ہے تو. جس علاقے کی کمپلین آئی ہوگی اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، وہاں کے انجینئر ایکشن کے اوپر کارروائی ہوگی. تو اب تک کتنی کمپلین آئی ہیں آپ کو سال 2025 کا ہی بتا دیں؟ کمپلینٹس تو آئی ہیں، سب پر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، ہوا ہے. میں آپ کو امپلیمنٹ کا مطلب ہے سب پہ ڈھکن لگ گئے ہیں. جتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں ان سب پہ ہوا ہے امپلیمنٹ. میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کروا دیتا ہوں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ چیک بھی کر سکتے ہو اپنے نمائندے کو بیچ کر.
تو یہ کمپیوٹرائز ہے ہمارے پاس، کمپیوٹرائز ہے، سارا نظام ڈیجیٹلائز ہے، وہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں، اس شخص کا بھی نام آئے گا، کمپلین پر امپلیمنٹ کس ٹائم ہوا، کون سے گلشن ایریا پہ اقبال کیا یوسی کے گلشن اقبال یوسی کے جو یوسی ہیں ریاض صاحب آئی گیس ان کا نام ہے، وہ یہ بتاتے ہیں جی 29 اکتوبر کو بی آر ٹی میٹنگ میں انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ اس جگہ پر جی 14 ایسے گٹر ہیں جن پر کور نہیں ہے. اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ سلمان صاحب آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی میٹنگ؟ کہاں پہ میٹنگ ہوئی؟ میرے نالج میں نہیں ہے کوئی میٹنگ. پریس کانفرنس ہوئی تھی، ہم تمام جماعت کے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. اچھا آپ مجھے چلے صرف اس ایریا میں بتا دیں جہاں یہ واقعہ پیش آئے، یہاں پہ ابھی بھی کتنے گٹر جو ہیں ان کے کور نہیں ہیں؟ یہ یو سی چیئرمین صاحبان ہمیں بتائیں تو ہم وہاں پہ آپ نے امپلیمنٹ پوچھا کریں نہیں گے. اس واقعے کے بعد؟ اس میں واقعے کے خود بعد ابھی جا کے وہاں ایک گلی میں جا کے وہاں کھڑا تو نہیں ہوں گا کہ کتنے نہیں منور کا میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں نا، آپ جب کہتے ہیں سب کو مل کر کام کرنا ہے تو آپ نے پوچھنا ہے، آپ نے پوچھنا ہے. سی ایم نوٹس لیتے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب آ کے کہتے ہیں تو آپ نے لوگوں سے پوچھنا ہے نا کہ آپ نے کیا سروے کیا، آپ کی کیا رپورٹ ہے. اس واقعے کے بعد بھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ابھی بھی یہاں پر کتنے گٹر پر کور نہیں ہے؟ دیکھیں نالج میں ہے. اور وہاں کا یو سی چیئرمین کون ہے آپ یہ تو معلوم کریں پہلے. آپ بتا دیں مجھے. کس جماعت سے ہیں آپ پوچھیں نا، مجھے کیوں بتاؤں؟ نہیں میں مجھے تو نہیں کوئی معلوم، سیاسی میرے علم میں آپ اضافہ کریں. اسٹوری پہ نہیں جانا چاہتا، میں کوئی سیاسی پوائنٹ آپ ڈپٹی میئر ہیں، آپ کو پتا ہوگا. نہیں میں تو ڈپٹی میئر ہوں، مگر میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کا ٹاؤن چیئرمین کون ہے؟ وہاں کا ٹاؤن چیئرمین کون ہے؟ رات لوگوں نے جن کو گھیرا ہے، احتجاج ہو رہا تھا، کون لوگ تھے وہاں شرط پسندی کر رہے تھے؟ تو ان سے بھی تو سوال کریں نا آپ. میں ان سے الگ سوال کروں گی، آپ سے آپ کی متعلق سوال کروں گی، آپ کی ڈیوٹی سے متعلق سوال کروں گی. آپ کو بتا دیں اس علاقے کی کون ہے یو سی چیئرمین؟ جماعت اسلامی کے ہیں. ان سے سوال پوچھا آپ نے؟ ان سے بات ہوئی آپ کی اس واقعے کے بعد؟ نہیں آپ پوچھیں. آپ ان پر اتھارٹی رکھتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں گے. دیکھیں ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم نے ان کو کہا کافی بار، مگر جب بھی آپ نے کل کا اجلاس دیکھا آ کے انہوں نے کیا کیا، وہاں کے بتاتے نا ایشوز بتاتے اپنے علاقے کے، اپنے لوگوں کے کہ یہ واقعہ وہ وہاں ہم نے آپ نے کراچی کے کے ایم سی کے ہال کے اندر انہوں نے کیا تماشا بنا کے رکھا. ان کے ٹائمنگ کیا ہے؟ چلیں آپ مجھے یہی بتا دیں کہاں بیٹھتے ہیں، کیا ٹائمنگ ہوتا ہے ان کے؟ تو یہ اپنے آفس ہے ان کا، اسی ایریا میں یونین کونسل کا آفس ہوتا ہوگا، صبح سے شام تک بیٹھتے ہوں گے. ٹائمنگ بتا سکتے ہیں کسی سے ملنا ہو اگر تو؟ ان کے ٹائمنگز کیا ہوتے ہیں؟ میں اپنے آفس کا ٹائم بتا سکتا ہوں. صبح 9 سے شام کے 6 بجے تک ہم کے ایم سی آفس میں بیٹھتے ہیں، فیلڈ پر موجود رہتے. تو ان چیئرمین صاحب سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ان کا آفس ہوگا اسی ایریا میں. یونین کونسل کا آفس ہے، اسٹاف ہے، جتنے بھی 4 وارڈ کونسلر، ٹاؤن چیئرمین ہیں، جتنے بھی یو سی چیئرمین ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ان کے ٹائمنگز پوچھ رہی ہوں کس ٹائم پہ آفس میں اویلیبل ہوتا ہے؟ دیکھیں ان صبح 9 بجے ان کی ٹائمنگ ہے، آ جائیں آفس میں اور شام تک بیٹھے رہیں. مطلب ضروری نہیں ہے، جب دل کرے آ جائیں؟ ضروری ہے کیوں نہیں ہے، ضروری ہے ڈیلی بیسس پر. اور آپ کی جو نہ ملے پھر ان کی شکایت کس کو کی جائے؟ چیئرمین نہیں ملے. جی سلمان جو ہمارے ہیں آپ ہمیں شکایت کر سکتے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو ساری سچویشن بتا دی ہے. مجھے یہ بتا دیں آپ کی کل سے اب تک کیا بات چیت ہوئی ہے یہاں کے کرتا دھرتا، اس علاقے کے کرتا دھرتا بلدیاتی نمائندوں سے؟ دیکھیں کل سے آپ جس رات کو یہ واقعہ ہوا تھا اس رات سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہیں. کل بھی لوگ وہاں کے ٹاؤن چیئرمین گئے تھے، لوگوں نے کیا کہا اس کے ساتھ؟ آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نظر تو آئے کانٹیکٹ نہیں کیا آپ نے کہ کیا واقعہ ہے، کیوں ہوا، کیوں نہیں تھے گٹر کے ڈھکن؟ دیکھیں What is your investigation؟ میرا صاحب کی انویسٹیگیشن کیا ہے؟ جو میرے ماتحت ہیں میں ان سے پوچھ سکتا ہوں. ان کے ماتحت، یہ کس کے ماتحت ہیں؟ یہ اپنی جماعت کی ماتحت ہے نا، میرے ماتحت بلدیاتی سسٹم doesn't work like that. بلدیاتی سسٹم ایسے کام نہیں کرتا. بلدیاتی سسٹم کا باس ہوتا ہے جو فنڈ جاری کرتا ہے اور پھر وہ باس پورس کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی جماعت کے اپنے ہیڈ کو جو ہے ان کو رپورٹ کریں گے، یہ آپ کو رپورٹ کریں گے.
This is how system works and it's supposed to work like that. اور اگر میں بات کروں آپ کی پارٹی کے پاس بلدیاتی نمائندے آپ کے کہیں اور رک کر رہی ہیں، آپ بلا ہو جا کہیں اور. میں کہاں رک کر رہی ہوں؟ بتائیں میں کیا آپ مجھے اصل موضوع پر ہیں. میں جب آپ اصل کو موضوع بتائیں نا مجھے، میں اگر اصل موضوع پہ بات نہیں کر رہی. ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. یو سی چیئرمین جماعت اسلامی کے، آپ ان سے پوچھ. آپ فنڈ دیتے ہیں نا، آپ نے کیوں نہیں سوال پوچھا؟ اب تک کوئی کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے آپ کے ان کے درمیان؟ دیکھیں فنڈ سے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے تمام ٹاؤن چیئرمین کو یکساں پرووائڈ کی جاتی ہے یوزیٹی شیئر. اس کا حساب کتاب بھی تو رکھتے ہوں گے نا کہ کہاں لگائیں. پیپلز پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو یا ٹاؤن پی ٹی آئی کے چیئرمینس ہوں ٹاؤنز کے، یو سی چیئرمینس کو بھی تمام کو یکساں یوزیٹی شیئر ہر مہینے ملتے ہیں. وہ اپنی سیلری دیتے ہیں، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اپنے ایریا میں ان کو کام کرنے کے لیے. بہت سے چیئرمینس کام کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے پورے شہر میں کر رہے ہیں، مگر آپ نے کہا کہ خدمت کی جائے. فنڈز آپ لوگ دیتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بعد وہ اسے لگاتے ہیں، پھر پوچھتے تو بھی ہوں گے نا آپ، ریکارڈ بھی تو آتا ہوگا نا کہ کہاں پہ کتنا کام ہوا ہے. یہ تھے جناب ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد صاحب، اور آپ نے ساری گفتگو سن لی. فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں. اور اگر یہ کسی اور جماعت کے انڈر ہے یہ علاقہ بھی فرض کریں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ ابھی کتنے مزید ایسے گٹر ہیں جن پر کور نہیں ہے، اور فنڈز جاری کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب لینا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بلدیاتی سسٹم کیا ایسے کام کرتا ہے کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا اور پھر ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دے گا، اور شہر میں لوگ مرتے رہیں گے، بچے اسی طرح مرتے رہیں گے اور مائیں اسی طرح تڑپتی رہیں گی؟ مجھے کسی سوال کا جواب نہیں ملا. ٹو بی آنیسٹ میں نے جب یہ پوچھا کہ 2025 کے جو سٹیٹس میں نے بتائے ہیں اس میں جو زندگیاں چلی گئی ہیں بالخصوص اس طرح کے واقعات میں کس کے خلاف کارروائی ہوئی، آپ نے سن لیا ڈپٹی میئر کیا کہہ رہے تھے، ہوئی ہوگی کارروائی. ان کے پاس کوئی اسپیسیفک نام نہیں تھا، کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی نمبرز کچھ بھی نہیں تھا، اور حساب کتاب یہ بھی نہیں ہے کہ فنڈز کہاں پر لگ رہے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، جو ٹیکس کی مد میں حکومت سرکار جمع کرتی ہے. سرکار اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتی ہے، سرکار جو عوام سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے وہی آپ پر لگاتی ہے. تو یہ سوال پوچھنا حق ہے، اور آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اپنے چیئرمین سے، جس کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، علاقے کے ٹاؤن یو سی چیئرمین، ان سب سے سوال پوچھیں اور کام کروائیں، کیونکہ یہ آپ پہ احسان نہیں کر رہا ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ آپ کا کام کریں. یہاں پر میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے جب کراچی کا بلدیاتی نظام ہے، اس میں ایک جماعت نہیں کئی جماعتیں ہیں، اس میں امیر جماعت اسلامی بھی اس میں ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان صاحب موجود ہیں. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈپٹی میئر سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی یہ علاقہ جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے یہ جماعت اسلامی کے انڈر آتا ہے. منم صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے، بات کرنے کی کوشش کریں گے منم ظفر صاحب سے، جانیں گے جی جماعت اسلامی اپنے علاقے میں کیا کام کر رہی ہے. جی منم صاحب مجھے بتائیے گا کل جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی تحقیقات آپ کے پاس کیا ہیں؟ کب سے اس گٹر پر ڈھکن نہیں تھا؟ آواز مجھے نہیں آ رہی آپ کی صحیح. میرا سوال آپ تک پہنچے، میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ آواز ٹھیک طریقے سے پہنچ جائے. تو ظفر صاحب آپ لوگوں کی انویسٹیگیشن کیا بتاتی ہے کب سے اس گٹر پر کور نہیں تھا؟ بھائی دیکھیں نا، یہ پچھلے ایک مہینے پہلے 29 اکتوبر کو ہمارے یونین کونسل چیئرمین نے، یہ مرکزی شاہراہ ہے یونیورسٹی روڈ جہاں بی آر ٹی ریڈ لائن بن رہی ہے، جہاں اسی طرح K4 کی آگمنٹیشن کا کام شروع ہوا ہے، اور یہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا اس کے سامنے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں، یونین کونسل چیئرمین نے آج سے کوئی ایک مہینے پہلے 29 اکتوبر کو لیٹر لکھا تھا ٹرانس کراچی کو، بی آر ٹی کو لیٹر ریسیو کروایا کہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے، آپ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ مینیج کریں، اس پہ مین ہول کور لگائے جائیں. اور پھر 2 دن پہلے جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے بھی خط جو ہے وہ بھیجا گیا تھا لوکل گورنمنٹ کو، جو ڈپارٹمنٹ کو. اب بات یہ ہے کہ یہ مین شاہراہ ہے، یہاں یہ واقعہ ہوا ہے بچے کے گٹر میں گرنے کا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے 2 حادثات جو موٹر سائیکل سوار جو بیریئرز کھڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ.
हेलो जी, ये जो पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ पर गटर पर कवर नहीं है, ढक्कन नहीं है, इसका जवाब क्या आया? देखिए जवाब कोई नहीं आया ना। जो जब सूरत हाल ये हो कि इदारों की सूरत हाल ये हो कि जब ये हादसा पेश आया और बदकिस्मती से इतना अंदोनाक वाक़या है ना कि एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ ख़रीदारी के नहीं आया, शॉपिंग के नहीं आया और उसकी डेथ हो जाए, वो गिर जाए गटर के अंदर। आप मुझे बताइए 15 घंटे बाद तो बॉडी बरामद हुई है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के लोगों से रब्ता करते रहे टाउन चेयरमैन, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। एसी डीसी कहीं मौजूद नहीं थे। मेयर साहब को मैसेज करते रहे, फोन करते रहे, लोग अपनी मदद आपके तहत, हमारे काउंसलर गुलशन टाउन के, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत करीब ही शावल लिया जो K4 मंसूबे का काम हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर से बात करके वो सब रिपोर्ट हुआ है। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले डिप्टी मेयर सलमान साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये सवाल आप जमात इस्लामी से क्यों नहीं पूछते, उनके यहाँ पर यूसी हैं, उनके यहाँ पर चेयरमैन है और हम उन्हें हर महीने 12 लाख रुपए इसी मद में देते हैं, तो उनसे पूछें कि क्यों नहीं है ढक्कन। देखें ये तो बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है। 12 लाख देते हैं भाई, आप अपनी जेब से दे रहे हैं 12 लाख रुपए। उन 12 लाख में से 6.5 लाख रुपए तनख्वाह और टैक्सेस में चले जाते हैं। ये मरकजी इशारा है। आप कहते हैं शहर को, मैं शहर की गलियों को ऑन नहीं करता, 106 सड़कों को ऑन करता हूँ। भाई ये मरकजी इशारा है। यूनिवर्सिटी रोड है जो गली का मंजर पेश कर रही है। आप इन 106 शाहराहों का हाल भी आप देख लें, जहांगीर रोड का आप हाल देख लें, बुरा हाल है। यूनिवर्सिटी रोड का हाल बुरा है। नई कराची 7000 फीट रोड का हाल खराब है। बारिश के गुजरे 4 महीने हो गए हैं, 2 महीने की ये जो आपने बात की ना, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं ना। 60 दिन गुजरे हुए भी 60 दिन हो गए। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं अभी तक। जफर साहब, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपने कहा कि 6.5 लाख रुपए 12 लाख में से तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। अब जितने भी पैसे बच गए, क्या उनसे ये कवर, ये ढक्कन नहीं लग सकते? देखें हर एक चीज़ का डोमेन है ना। अब उस डोमेन ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन जो मुर्तज़ा वहाब साहब के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसके वो चेयरमैन हैं, उसका काम ये है कि मेन होल कवर प्रोवाइड करे यूनियन काउंसिलों को। इन्होंने वादा किया था कि हम 150 मेन होल कवर देंगे, 75 देंगे, फिर कहा 150 देंगे। आज तक आप ये बताइए कि मेन होल कवर जो दे रहे हैं, कितने मेन होल कवर दिए इन्होंने? 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर है, जगह जगह गटर उबल रहे हैं। ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो ऑन करें कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को जो है वो मेन शाहराएँ हैं, ये मेन शाहराओं पे तो हमने खुद कितनी मरतबा एहतजाज किया है कि यूनिवर्सिटी रोड पे अभी भी आप जाके देख लीजिए। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, यूनिवर्सिटी यहाँ तालीमी इदारे हैं, यहाँ गटर खुले हुए हैं, अभी भी खुले हुए हैं, वो नजर आ रही है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल एक्ट है की मरकजी शाहरा गुजरती है ये। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल है, यहाँ 11 यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं, यहाँ इसी तरह ऑफिसेज हैं। लेकिन आपका होमवर्क वाकई में पूरा है यहाँ का। लेकिन मुझे एक बात बता दें कि वो जो बाकी 5.5 लाख रुपए बचते हैं, फिर वो किस मद में खर्च हो रहे हैं तनख्वाहें देने के बाद? एक गटर का ढक्कन भी अगर नहीं लग सकता है तो देखिए, एक गटर के ढक्कन का मसला नहीं है। ये तो आप मुर्तज़ा वहाब साहब से सवाल कर लीजिएगा कि जो आजकल सहाफ़ियों को सियासत भी आ रहे हैं और सियासत कहते हैं जी सहाफ़ियों को सियासत नहीं करना चाहिए और फलाना काम करना चाहिए। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक 5.5 लाख रुपए का ताल्लुक है, इसके ज़रिए गलियों के अंदर जो है वो लाइटिंग का पूरा काम होता है। इसी तरह अंदर मैनुअल कवर लगते हैं। जो इंटरनल सड़कें हैं पूरी टाउन्स की और यूनियन काउंसिल की हैं, वो यही काम करते हैं, यही काम कर रहे हैं। और यही काम, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है उनके ज़िम्मे। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का काम यही रह गया है कि वो मेन होल कवर लगाता है। उसका काम ये रह गया है कि वो लाइटें लगाता है गलियों के अंदर, आबादी के अंदर जो लाइटें हर थोड़े दिनों बाद फ्यूज़ हो जाती हैं, ये काम है। बकिया तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए तो पीपल्स पार्टी तैयार ही नहीं है 18वीं तरमीम के बाद। ये ना वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन टाउन के अंडर में है, ना कोई कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह कचरा उठाना, वो भी पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। मैं बड़ी एक्टिविटी देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहाब साहब भी उसके चेयरमैन हैं, यहाँ भी मुर्तज़ा वहाब साहब चेयरमैन हैं। तो भाई बात ये है कि ये जमहूरियत का राग अलापते हैं। ना पार्टी में जमहूरियत है, ना डेवोल्यूशन ऑफ पावर करते हैं, ना ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं। और ये रोना रोते हैं 18वीं तरमीम का। आप मुझे बताइए 18वीं तरमीम का आम आदमी को क्या फायदा हुआ? मैं आपसे आपका मुतालिक सवाल पूछूंगी ना, एक आपको याद दहानी कुछ करानी है। मनम साहब, मैं आपको याद दहानी भी कराऊंगी क्योंकि जमात इस्लामी एक हल लेकर आई थी इस मसले का। एक ऐसा गटर का ढक्कन आप लोग लेकर आए थे जो बिक नहीं सकता, जो ब्रेक नहीं हो सकता, जिसे कोई उठा के ले जा नहीं सकता। तो अपनी यूसीज में क्यों नहीं वो लग सकता? और अगर वो पेश किया था तो उसका हल, वो हल के तौर पे पेश किया था ना। आपको याद होगा आप ही की जमात से
ایک شخص ہیں، انہوں نے باقاعدہ میڈیا پر آ کر بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک ڈھکن تیار کیا گیا ہے جو کہ فائبر سے، پلاسٹک سے بنایا گیا ہے، نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ اسے کہیں بیچا جا سکتا ہے. تو آپ اسے اپنے ہی ٹاؤنز میں ایز ماڈل، ایز ایگزامپل کیوں نہیں لگا دیتے؟ میں بتا رہا ہوں نا جی، ہمارے اپنے 9 ٹاؤنز کے اندر ہم نے 30,000 جو ہے وہ مین ہول کور ہم نے اپنے ریسورسز کے ذریعے، جو فنڈ ٹاؤن کے پاس ہوتا ہے، جو اس کو ٹیکسز کے ذریعے ملتا ہے، اس کے ذریعے ہم نے تیار کر کے پچھلے 2 سال میں ہم نے 30,000 مین ہول کور لگائے ہیں. بقیہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس وہ موجود ہے کہ جہاں یہ بنتے ہیں ان کی ریسپانسبلٹی ہے. اس لیے ریسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے ان کا کام ہے نا یہ، تو اس لیے ہم ان کو ریسپانسبل کرتے ہیں کہ کام ان کا ہے، وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے اپنے ریسورسز سے 30,000 مین ہول کور بنائے ہیں. لیکن دیکھیں مسئلہ صرف مین ہول کور کا بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کراچی میں کوئی ایک چیز تو آپ بتا دیجیے کہ جو ٹھیک ہو. اب یہ یونیورسٹی روڈ ہے نا، یونیورسٹی روڈ ہے، یونیورسٹی روڈ 26 کلومیٹر کی BRT ریڈ لائن بن رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں 11 یونیورسٹیز ہیں، چھوٹی بڑی کالجز ہیں، یہاں تجارتی مراکز ہیں، لوگوں کے آفیسز ہیں، لاکھوں لوگ سفر کرتے تھے. آج آپ چلے جائیں جگہ جگہ اس شارع کے اوپر مین ہول کھلے ہوئے ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، جگہ کوئی ڈائیورژن موجود نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ آپ نے نہیں دیا. اتنے بڑے منصوبے کے نہیں ہیں. جو چل رہا ہے 3-4 سال سے چل رہا ہے اور آئندہ 3-4 سال بھی مکمل نہیں ہوگا. یہ ہے وہ کرپشن کا دھندا کہ جس نے کراچی کو تباہ کیا ہے. آپ 17 سال میں کراچی پیچھے گیا، 17 سال میں کی حکومت تھی، MQM کی اتحادی ہے، یہ وفاق کے اندر شامل ہیں. تو بھائی بات یہ ہے نا، مجھے حل بتا دیں ملم صاحب، وہ آپ پر ذمہ داری ڈالیں گے، آپ ظاہر سی بات ہے وہ رسپانسبل ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے. میں اپنی بتا سکتا ہوں، میں اپنے 9 ٹاؤن کا جواب دے ہوں. میں بتا سکتا ہوں 9 ٹاؤنز کے اندر جو کام ہو رہا ہے. اگر میں یہاں بتاؤں آپ کو کہ 9 ٹاؤنز کے اندر ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر پارک کو ڈیولپمنٹ کرنے کا کام کیا ہے، ہم نے ماڈل اسکول بنانے کا کام کیا ہے، اسی طرح ہم نے کھیلوں کے میدانوں کو واگزار کروایا ہے. پارک زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، ان گٹر پر ڈھکن ضروری ہے. مجھے یہ بتا دیں پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ ہیلو سر، پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے، پارک یا گٹر پر ڈھکن؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. گٹر کے ڈھکن بھی لگنا چاہیے، پارک بھی بننا چاہیے، سڑکیں بھی بننا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں یہ کہوں کہ پارک نہیں ہوگا تو کوئی مر نہیں جائے گا. ملم صاحب، پارک نہیں ہوگا تو کسی کی زندگی تو نہیں چلی جائے گی، لیکن گٹر پر ڈھکن نہیں ہوگا تو زندگی چلی جاتی ہونا ضروری ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اسی شارع پر 2 نوجوان صرف جو بیریئر کھڑے ہوتے ہیں، اسی شارع کی بات کر رہا ہوں. پچھلے 1 مہینے پہلے ایک نوجوان جو 20 سال کا نوجوان تھا، اس کی موٹر سائیکل جا کے ٹکرائی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. رات کا اندھیرا تھا، اندھیرے کے اندر اس کو نظر نہیں آیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. کتنے واقعات ہو چکے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ شارع بھی بننا چاہیے، گٹر کا ڈھکن بھی لگنا چاہیے، کرپشن کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 17 سال سے کر رہی ہے. اور وفاقی حکومت کو کراچی کو ترقیاتی بجٹ پیسے بھی دینا چاہیے. اسی طرح ٹاؤنز کو ریسورسز دینا چاہیے، ٹاؤنز کو ترقیاتی فنڈ، جہاں پیسے ہیں وہاں بھی پیسے لگنے چاہیے اور جو ضروریات ہیں ان پہ لگ جائیں. تھینک یو سو مچ ملم ظفر صاحب ہمارے ساتھ جو تھے. جماعت اسلامی کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ MQM پاکستان سے موجود ہے حیدر عباس رضوی صاحب. حیدر عباس رضوی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ کوئی پہلی بار ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یہ پہلی جان نہیں گئی ہے. صرف 2025 میں 19 واقعات ہو گئے، 2 سال میں 24 واقعات. اس سے پہلے چلے جائیں نہ جانے کتنے واقعات. ہر بار نوٹس ہوتا ہے، ایکشن کچھ نہیں ہوتا. کیا یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے؟ صدف، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے تعزیت کروں گا اس ماں سے کہ جس کی چیخیں اس وقت بھی آپ کا پروگرام دیکھ کر میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، اور وہ ایک انتہائی دلدوز منظر ہے جو کسی نے ریکارڈ کیا ہے. مگر جو صورتحال میں کل سے خصوصیت سے جس طریقے سے آپ کے چینل نے اس کو کور کیا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو صرف یہ بلیم گیم ہی دکھائی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی جماعت اسلامی پر ڈال رہی ہے، جماعت اسلامی پیپلز پارٹی پر ڈال رہی ہے. کوئی کھڑے ہو کر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم کراچی کے عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ 1 مہینے میں
कराची में कोई मैन होल ऐसा नहीं होगा कि जो कवर्ड नहीं होगा। ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अगर मेयर साहब ये फरमाते हैं कि कराची में 3 लाख मैन होल्स हैं, तो उसको कवर करना इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर आप ही के प्रोग्राम्स को अगर कल से आज तक देख लिया जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा होता है कि ये पूरा बल्दियाती निजाम ही तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। कोई इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ना टाउन को पता है कि कितने मैन होल्स खुले हैं उनके इलाके में, ना मेयर डिप्टी मेयर को पता है कि कितने मैन होल्स खुले हैं। मेयर साहब आकर सवालात को इश्ताल अंगेजी करार दे रहे हैं, एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे रहे हैं, और डिप्टी मेयर जो है वो तो जवाब ही नहीं दे रहे, वो बेचारे तो गिग्या रहे हैं ना सिर्फ। अब मुझे बताइए कि क्या 1 महीने में कराची के तमाम मैन होल्स कवर नहीं हो सकते? मेयर साहब कहते हैं जी चोरी हो जाते हैं, नशे ही चोरी कर देते हैं। कहते हैं मैं और सलमान थोड़ी चोरी कर रहे हैं और मेरा काम थोड़ी है चोरी रोकना। अब इसका क्या जवाब दिया? मेयर साहब का ये जवाब इंतहाई नामौजू है, क्योंकि इस सूबे में जितनी भी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन हैं, चाहे वो पुलिस हो, मतलब सीट बेल्ट ना लगाने पर तो 5,000 10,000 का फाइन है। वो कैमरे ढक्कन चोरी होते नहीं देख रहे, वो कैमरे कराची की शहरियों की सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं, नंबर प्लेट चेक कर रहे हैं। कहाँ है वो सेफ सिटी निजाम जिसका पिछले 18 साल से वादा था? इस शहर से पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, जो साईं सरकार है, वो बिल्कुल भी कोई हमदर्दी और ताल्लुक नहीं रखती। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जैसा आपने कह दिया कि इस साल अभी तक 19 बच्चे सिर्फ मैन होल्स में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं, वरना बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, इवन वो खवातीन हमने देखी इस शहर में कि जो कि अभी बच्चा उनके पास था और वो डंपर जो ट्रक्स के नीचे आ रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ बारिश होती है, लोग डूब के मर जाते हैं, तार गिरते हैं, लोग बिजली के शौक से मर जाते हैं, मगर हुकूमत के कान पर जू नहीं रहती। नोटिस हो जाता है ना, सीएम नोटिस ले लेते हैं। हैदर साहब एक बात बताएं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, बल्दियाती जो निज़ाम है, ऐसा क्यों है कि जब आप डिप्टी मेयर मेयर से बात करो तो कहते हैं जी मेरे अंडर नहीं आता, मैं केएमसी के मामलात देखता हूँ। जमात इस्लामी से बात करें तो कहते हैं जी हमें 12 लाख रुपए देते हैं महीने के, जिसमें 6.5 लाख रुपए तनख्वाहों में चले जाते हैं। बाकी जी हमने पार्क्स भी बनाने हैं, नलके भी लगाने हैं, सड़कें भी दुरुस्त करनी है। होना क्या चाहिए? कौन किसको जवाब दे? मतलब देखिए, बात ये है कि जो 2013 का SLGO है वो 1854 का बल्दियाती निज़ाम है, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब कराची बनाया था और सिंध में उन्होंने तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए थे अंग्रेजों ने, तो ये निज़ाम लागू किया था। 1854 का बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। इसको अगर अपग्रेड करने की बात करो, आर्टिकल 140A के निफाज की बात करो, जस्टिस गुलजार शेख के फैसले की उस पर बात करो कि उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वहां से फौरन ये बात शुरू हो जाती है कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता। जो बजट सिंध हुकूमत कराची के लिए रखती है जी 60 अरब रुपए का बजट है, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। वो कराची शहर जिसका हक हर साल तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए का है, 800 अरब रुपए का, जिस शहर के तरक्याती प्रोग्रामों के 3 खरब 400 अरब रुपए सिंध हुकूमत गज़ब कर गई है, हड़प कर गई है, करप्शन की नजर हो चुके हैं, कराची वालों को मिले ही नहीं है। आज सिंध हाई कोर्ट में कराची मास्टर प्लान के ऊपर समाअत है।
कराची मास्टर प्लान के ऊपर जो समाअत है उसका नंबर 53वां रखा गया है। 53rd केस आज जो हियर करेगी अदालत वो कराची मास्टर प्लान का है। अच्छा। जो ढक्कन नहीं लगा सकते कराची शहर में वो मास्टर प्लान बना रहे हैं। एक चीज मुझे बताएं हैदर अब्बास साहब, जब हम कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स मसले का हल निकालें, जमात इस्लामी बीच में जी एक ढक्कन लेकर आई थी जो चोरी नहीं हो सकता, मैं इसलिए उसका बार बार जिक्र कर रही हूँ कि एक बड़ी मसला ये है कि जी चोरी हो जाता है उसका क्या करें। आप समझते हैं कि उसी को फिर आगे ये एज ए मॉडल जो है रखना चाहिए, सोल्यूशन है, और कोई कानून साजी होनी चाहिए कि कहीं पर भी वाक़या होता है तो उस इलाके के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सदफ, आप मेरे ख्याल से कल से इस पर बात कर रहे हैं। किसी की तरफ से ये बात नहीं की गई जो से इब्राहिम से पहले 18 बच्चे मैन होल्स में गिरकर जाँ बहक हुए, उनके जिम्मेदारों का तयन ही कर दिया गया हो। हम कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उनके जिम्मेदारों का तयन ही अभी नहीं हो सका है कि वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन उसकी जिम्मेदार है, उसका जिम्मेदार मेयर और डिप्टी मेयर कराची हैं, उसका जिम्मेदार टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जवाबदेह है वजीर बल्दियात साहब को, वजीर बल्दियात जवाबदेह है चीफ मिनिस्टर साहब को। अभी तक तयन ही नहीं हुआ है, इसलिए कि वो कराची वाले हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। साई सरकार को कराची से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कराची को एक शिकारगाह है, लूट मार की जगह है, पुलिस लूटे, सरकार लूटे, टैक्स लेने वाले इदारे लूटे, डाकू लूटे, मोबाइल स्नैचर्स लूटे। What is the way forward? The way forward is they have to implement a fresh बल्दियाती निजाम जो कि आर्टिकल 148 के तहत हो और जिसमें पाकिस्तान के तमाम शहरों इंक्लूडिंग कराची को इतने पैसे मिलें कि शहर चल सके। ठीक, ये ऊंट के मुंह में जीरा के मिदाक नहीं हो सकता। सारी दुनिया में मैन होल्स के कवर्स होते हैं मगर वहाँ चोरी नहीं होते। सही। सारी दुनिया में कैमरे लगे होते हैं, बिल्कुल पकड़े ऐसे जाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हवा में किले नहीं बनते, ये बातें नहीं होती। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेयर हो या टाउन मेयर हो, हाँ जी, कोई इतना फ्रंट फुट पे आके कह दे कि भाई अगले 1 महीने में हम कराची के तमाम मैन होल्स को कवर कर देंगे। मैं खुद यूनिवर्सिटी रोड पर रहता हूँ गुलशन इकबाल में। अच्छा, ठीक है। खुद आप कह रहे हैं कि जी 13 मैन होल्स अब भी खुले हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमने पॉइंट आउट भी किया था कि अभी भी वहाँ पर 13 मैन होल जो हैं खुले हुए हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, और उन पर कवर अभी तक नहीं लगे इस अंधोनाक वाक़े के बाद। थैंक यू सो मच हैदर अब्बास साहब इस हवाले से बात कर रहे थे। अभी भी इस वाक़े के बाद अगर किसी की आंखें ना खुलें तो फिर क्या कहा जा सकता है। आपने तमाम तर सूरत हाल देख ली है, इस हवाले से खुद ही आप डिसाइड करें कि कौन कितना जिम्मेदार है। यहाँ पर मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और कैसा टॉपिक जिस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा था, लेकिन अब ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है, और मैं बात कर रही हूँ स्मार्टफोन की। यानी कि हर इंसान की अब ये ज़रूरत है, आप चाहे एजुकेशन के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, या आपने आपस की बातचीत करनी हो, ये नागुज़ीर हो गया है। लेकिन मसला क्या है, जो PTA टैक्स लगता है ये आवाम की जेब पर इजाफी बोझ है। अब ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन की कीमतें कहाँ पर पहुँची हैं, चाहे आप एंड्रॉयड की बात कर लें, आईफोन की बात करें, लाखों में मिल रहे हैं, लाखों में नहीं तो हज़ारों में भी मिल रहा है, 50,000 जी 40,000। इस पे जब PTA टैक्स लगता है तो उसकी कीमत जी मज़ीद उसमें इजाफा हो जाता है। इस तरह हज़ारों पाकिस्तानियों की सालाना आमदनी से भी ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन बन जाता है। लेकिन ये है सबकी ज़रूरत, तो लोग क्या करते हैं, इसे फिर अप्रूव ही नहीं कराते, PTA से अप्रूव ही नहीं कराते, और फिर 2 फ़ोन लेके वो साथ घूम रहे होते हैं। चलें तो इस पर जो आवाज़ उठाई गई है वो है अली कासिम गिलानी। वो कहते हैं जी ये टैक्स जो है ये नामाकूल है, इलॉजिकल है, इसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका फिर सोल्यूशन क्या है और क्या उनकी बात सुनी गई है? थैंक यू सो मच अली कासिम गिलानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मेंबर कौमी असम्बली। मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है आपने वो बात की जो आवाम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुझे ये बताइएगा आपने मुतालबात रखे हैं कि कितने टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं, उन्हें क्यों ख़त्म होना चाहिए। तो ज़रा बताइएगा वैसे क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों ये टैक्स रखेगा, क्यों ख़त्म होने चाहिए?
تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ لیا ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ لاکھوں پاکستانیوں کا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کا ہے. یہ مسئلہ اصل میں افورڈیبلٹی آف اسمارٹ فونز ہے, اور جو ٹیکس رجیم ایف پی آر نے لاگو کی ہوئی ہے آن امپورٹڈ موبائل فونز, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انفیئر ہے اور ارریشنل ہے. اور اسی وجہ سے میں نے یہ آواز جو ہے نہ صرف قومی اسمبلی میں اٹھائی ہے, بلکہ مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ کل 2 بجے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا ہے, اور اس میں چیئرمین ایف پی آر کو, چیئرمین پی ٹی اے کو اور مجھے ایز اسپیشل انوائٹی بلایا گیا ہے تاکہ ہم اس مسئلے کے اوپر بحث کر سکیں. اصل میں ایک ہر شہری جو ہے وہ اپنی حکومت کو یا اسٹیٹ کو جو ٹیکس دینے کی ذمہ داری ہے اس کی, لیکن اسٹیٹ کی بھی ایک ذمہ داری ہے, اور اسٹیٹ کی جو سب اولین ذمہ داری ہوتی ہے وہ سیفٹی ہے آف اٹس سٹیزنز. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے ہمارے شہری کے موبائل فون تک کی حفاظت نہیں کر سکتی, اور اتنے کیسز جو ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ موبائل تھیفٹ کے آتے ہیں. اور جیسے ہی آپ جانتی ہیں کہ اگر میں نے ایک موبائل فون لیا ہے جس کے اوپر میں نے 50% پی ٹی اے کا ٹیکس بھرا ہے, اور اگر وہ کل کسی سڑک کے اوپر چوری ہو جاتا ہے تو مجھے دوبارہ سے نہ صرف موبائل فون خریدنا پڑے گا بلکہ اس کے اوپر پی ٹی اے کا ٹیکس بھی دوبارہ دینا پڑے گا. پی ٹی اے کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ اسٹولن موبائل فون یا ڈیمیجڈ موبائل فون کو اپنے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ منسلک کر کے ڈبل ٹیکسیشن نہ لے. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جب وہ پاکستان آتے ہیں اپنا موبائل لے کر, تو ان کو ایک لمٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ 60 دنوں کے اندر اس کے اوپر ٹیکس بھرنا ہے, ادروائز آپ کا موبائل فون بلاک ہو جائے گا. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں پی ٹی اے کی مد میں, اٹ از ناٹ ریکلیمیبل. مطلب جب بھی ہم اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو ہم چھوٹے موٹے ٹیکس ریٹرنز لیتے ہیں. فار ایگزامپل بچوں کی اسکول کی فیس میں آپ کو ٹیکس ریٹرن جب آپ فائل کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ریبیٹ ملتا ہے, یا آپ موبائل فون کا جو بل ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کو جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ ایف بی آر سے ریکلیم کر سکتے ہیں. لیکن جو پی ٹی اے کا ٹیکس ہے وہ آپ ریکلیم نہیں کر سکتے, اور جب آپ یہ ٹیکس ایک دفعہ ادا کر دیتے ہیں تو سمجھو کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس میں ہم چیئرمین ایف پی آر کو اور چیئرمین پی ٹی اے سے ان کا بھی جو ہے جو کہنا ہے, جو ان کی بریفنگ ہوگی وہ بھی سنیں گے. کون ہیں آپ؟ اکیلی آواز ہیں یا ساتھ اور بھی پارٹیز آن بورڈ ہیں؟ نہیں, مجھے بہت خوشی ہے کہ جب سے میں نے یہ آواز اٹھائی ہے تو کئی ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی, کئی ممبرز آف دا کیبنٹ نے مجھے اپنی سپورٹ دی ہے, اور لاکھوں پاکستانیوں کے مجھے روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں, اینڈ ایوری بڈی از اپریشیٹنگ اینڈ آلسو دے آر ہوپ فل. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں, بچے بزرگ, جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا گریجویٹ ہوا ہے, اس کو ہم نے موبائل فون دلانا ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب پی ٹی اے کا ٹیکس جو ہے ختم ہوگا یا کم ہوگا. میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ہم پی ٹی اے کی جو رجسٹریشن ہے اس کے خلاف نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اس ٹیکس کو بالکل ختم کرانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے موبائل فونز کی, ان کو ہمیں ضرور سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وی آر اونلی آسکنگ فار اے ریشنلائزیشن آف ٹیکس, کہ ایک مناسب جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو. سوری, کتنا ٹیکس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ We are proposing a maximum cap of 50,000, کیونکہ جو آج آئی فون 17 پرو میکس ہے 1 TB اسٹوریج والا, اس کے اوپر 2,48,000 روپے ٹیکس ہے, اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ یو آلسو نو کہ جو ہمارے لاکھوں
بچے فری لانسرز ہیں جو خود اپنے موبائل سے کانٹینٹ بنا کر ڈالرز میں انکم کما رہے ہیں، یہ ان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ افورڈیبل ہونی چاہیے ہم سب کے لیے۔ اچھا، تو ویسے آپ پر امید ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل ہو جائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، اسے مان لیا جائے گا، کیونکہ ہماری اکانومی ٹیکس ڈریون ہے، ریونیو ہی جنریٹ کر رہے ہو یہاں سے؟ مجھے جو ہے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیئرمین ایف بی آر شاید ریلکٹنٹ ہوں گے اس ٹیکسٹ کو ختم کرنے میں یا کم کرنے میں، لیکن میں جب تک ہم ان کے ساتھ مل کے ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو نہیں سنیں گے اور اپنا جو بیانیہ ہے ان تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک میں آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین ایف بی آر جو ہیں وہ بہت آنریبل آدمی ہیں، ان کو اپنے سبجیکٹ پہ بہت کمانڈ ہے، اور وہ ہماری اس بات کو جو کہ ایک مناسب بات ہے، ہم ود ان ریزن بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری بات کو ضرور سنیں گے بھی صحیح، اور اس کے اوپر جو پراپر ٹیکس کم کرنے کی بات ہے اس کو ہماری بات پہ وہ ضرور آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو آپ کی جو میٹنگ ہوتی ہے، کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ علی قاسم گیلانی صاحب، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ جو ہو بہتری کے لیے ہو، کیونکہ واقعی میں آپ نے پوائنٹ ریز کیے وہ یہ تھے کہ جی ٹیکنالوجی کا دور ہے، فری لانسر سب کو موبائل چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، تو ان کے لیے اسے آسان بنانا چاہیے، ایکسیسیبل بنانا چاہیے۔ تو چلیں جی، بہت اچھا اسٹیپ ہے اور اس طرح کی لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور ذرا بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق، اور ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مسائل جب حل نہیں ہوتے تو پھر وہ پہنچ جاتے ہیں جی عدالت، تو سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس میں عدالتی حکم پر ممبر انسپیکشن ٹیم نے دودھ کے نمونوں کی کوالٹی سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی۔ اب ذرا آپ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے، کراچی سے متعلق ہے۔ یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کراچی سے لیے گئے دودھ کے تمام نمونے، جتنے بھی نمونے لیے گئے تھے، وہ غیر معیاری ہیں اور مضر صحت نکلے، یعنی کسی بھی علاقے سے لیا گیا دودھ کا نمونہ قابل استعمال نہیں تھا اور لوگ اسے کنزیوم کر رہے ہیں۔ عدالت نے لیبارٹری رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیا، اور دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھی درخواست کی سماعت کے دوران کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن عدالت پہ پیش کیا گیا۔ اب اس حوالے سے بھی بات ہوئی، ذرا ہمارے نمائندے اصغر عمر ان سے جان لیتے ہیں۔ اصل بتائیے گا یہ کیس کیا ہے، کس نے فائل کیا، اور اب اس میں کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ جی صدر، دیکھیں کہ کراچی میں دودھ کی قیمتوں کا مسئلہ ہر سال بلکہ کچھ مہینوں کے بعد ہی پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر سال اس طرح کی پٹیشنیں آتی ہیں، اور یہ ایک ڈیری فارمر نے یہ کیس دائر کیا تھا کہ جی وہ دودھ کی قیمتوں کا جو فارمولہ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ لاگت زیادہ آتی ہے اور اس کے انہیں ریٹرن نہیں ملتا اور قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال آئی، عدالت نے کمشنر کراچی کو کہا کہ وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کریں، اور اس دوران ریٹیلر نے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں کا جو ہے ان کا بھی معائنہ کرائیں کہ جو دودھ کی جگہیں ہمیں فراہم کی جاتی ہیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ جب نمونے کلیکٹ کیے گئے تو اور ان کی رپورٹ آئی، 25 نومبر کو پھر ایک میٹنگ ہوئی کمشنر آفس میں، جس میں بتایا گیا پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول کے نمائندوں نے کہ جو 22 نمونوں میں سے فارمالین کے نمونے پائے گئے ہیں اور 8 میں فاسفیٹ پائے گئے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہ معیاری نہیں ہے، بہت غیر معیاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پیمائش کے جو پیمانے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ چونکہ 25 تاریخ کو اجلاس میں صورتحال سامنے آ گئی تھی، تو بعد میں جب یہاں پر عدالت میں کارروائی ہوئی تو پٹیشنر آئے ہی نہیں، وہ یہاں صرف قیمتیں بڑھوانے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب ان کی خامیاں سامنے آئی، ان کی غلطی سامنے آئی، تو انہوں نے عدالت میں آنا ہی مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ اور پھر کمشنر کراچی کی جانب سے بتایا گیا کہ دوسرے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کر کے اب یہ دودھ کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو 220 روپے فی لیٹر دودھ ملے گا۔ یہ جہاں سے لیے گئے، اب ان کے خلاف کیا کارروائی کے حکم دیا گیا ہے؟ اب یہ کمشنر کراچی کو ان کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی، کیونکہ عدالت میں تو وہ جو آئے تھے کہ قیمتوں میں اضافے کے لیے آئے تھے، اس پر تو درخواست نمٹا دی گئی، فارغ کر دی گئی، لیکن اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اور ان کے پاس یہ ہے کہ کہاں سے نمونے لیے گئے، اس کے خلاف کارروائی تو کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر وہ کمشنر کریں گے، لیکن قیمتوں میں پھر جو اضافہ تھا اس کو پھر روک دیا گیا ہے؟ نہیں، وہ کمشنر کراچی نے جو پیش کیا نوٹیفیکیشن، انہوں نے کہا کہ 27 تاریخ کو اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے
220 रुपए फी लीटर रिटेलर को मिलेगा। डेयरी फार्मर 200 रुपए का ये फी लीटर दूध फरोख्त कर सकेंगे, जबकि होलसेलर 208 रुपए में ये दूध फरोख्त करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर के रेट मुकर्रर कर दिए गए और इन्हें कहा गया है कि इन्हीं मुकर्रर नरखों पे ये दूध फरोख्त होना चाहिए। ठीक है असगर, बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम तरह सूरत हाल बताने के लिए। और जनाब ये सूरत हाल है, अब ज़ाहिर है अब कीमत तो आपके सामने आ गई, लेकिन अब ये जो नमूने यानी कि तमाम के तमाम नमूने जी ख़राब निकले और सेहत के जो मयार हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब नहीं थे। इस पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल सेंटर पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा ज्वाइन करने के लिए। अब ये जो कराची के मुख्तलिफ एरियाज से लिए गए दूध के नमूने गैर मयारी निकले, इसका मतलब तो फिर ये लिया जाए कि पूरे शहर में कहीं भी मयारी दूध फरोख्त नहीं हो रहा है और मुज़र सेहत दूध लोग ख़रीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें हमारे पास कमिश्नर कराची ने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर ये कैंपेन चलाई थी और पूरे शहर से 57 नमूने हमें लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवाए थे। तो इन 57 नमूनों को जब टेस्ट किया गया तो उसमें तकरीबन 21 नमूनों में फॉर्मेलिन की एडिशन पाई गई थी और 8 उसमें यूरिया फॉस्फेट की एडिल्ट्रेशन थी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में टेस्टिंग में तो तमाम ही बुरी तरह से फेल थे। नहीं तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो अनासर जो आप बता रही हैं मिलावट पाई गई है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के मेयार से ये ज़्यादा भी थी और अब इनके खिलाफ फिर होना क्या चाहिए? देखिए, ये रोल तो PSQCA तो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करता है और जो हमारे मैंडेटरी आइटम्स हैं उन्हें चेक करता है। हमारे स्कोप में आता है, ये काम बनता है सूबाई जो अथॉरिटीज़ हैं, सिंध फूड अथॉरिटी है जैसे और कमिश्नर कराची हैं, ये इस पर एक्शन ले सकते हैं। इनसे ताउन हमारा ये था कि हमारी अपनी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं और हमने अपनी लैब्स में इनको नमूने चेक करके और बता दिया कि ये एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जो आपने कुछ इसमें बताया कि यूरिया यूज़ होता है, फॉर्मेलिन यूज़ होता है, इसके इंसानी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं और ये वैसे किन मकासद के लिए यूज़ होते हैं? देखिए, फॉर्मेलिन जो है वो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स है जो दीगर चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फूड ग्रेड नहीं होता है और इसकी पूरी दुनिया में ये बैन है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में भी ये बैन है और इसकी वजह से ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, कार्सिनोजेनिक भी है, गट हेल्थ भी इससे ख़राब होती है, पेट में दर्द हैं और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। तो फॉर्मेलिन भी बैन है। इसी तरह यूरिया फॉस्फेट का इस्तेमाल भी फूड ग्रेड के लिए नहीं होता है, ये फूड ग्रेड बिल्कुल भी नहीं है, जिससे सेहत लाजमी ख़राब होती है, आपकी इंडाइजेशन होती है, हज़म नहीं कर पाते हैं उसे। तो ये केमिकल्स अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, बैन है पाकिस्तान में और इसके लिए फिर सजाएं हैं, क्या पनिशमेंट दी जाए, रोका जाए इस चीज़ को, रोकना चाहिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ थी। और देखें जी किस तरह के केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कार्सिनेज और क्या क्या फॉर्मेलिन, यूरिया, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है। यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू मॉम्स की, यानी जो माएँ पहली बार माँ बन रही हैं, बड़े मसाइल से दो चार हो जाती हैं। ज़ाहिर है उनकी अपनी एक रूटीन, एक लाइफस्टाइल में बिल्कुल शिफ्ट आ जाता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है। साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चा जो है उसकी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी जो केयर है वो ये माँ ही करती है, उसको फीड कराना, उसका ख्याल रखना, उसकी नींद के साथ अपना नींद साइकिल, स्लीप साइकिल जो है वो सारा तय करना। ऐसे में बच्चा निगलेक्ट ना हो, किस तरीके से बच्चे की केयर की जाए और अपनी भी केयर की जाए, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफा मल्हन, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, जिन्ना हॉस्पिटल कराची। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफा, बहुत शुक्रिया। कितना इंपॉर्टेंट है आगाही होना एक माँ जो पहली बार माँ बन रही है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या शिफ्ट आएगा, और वो बच्चे, आई थिंक इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क फर्स्ट टाइम, कि वो शायद नर्वस हो जाती होगी कि बच्चे को कैसे मैंने लेकर आगे चलना है। तो क्या मसाइल होते हैं बेसिकली? देखिए, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो अनीमिया का है,
تو प्रेगनेंसी के शुरू से ही वो पेशेंट इतनी अनीमिक होती है, उसमें आयरन की कमी होती है, उसमें विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब माँ को बहुत ज़्यादा एक फटीक हो रही होती है, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, उसके साथ ये मसाइल चल रहे होते हैं। और जब बच्चा बॉर्न हो जाता है उसके बाद वो बहुत टायर्ड फील करती है, उसकी नींद प्रॉपर नहीं होती, एक उसको घर वालों की तरफ से अगर सपोर्ट ना मिले तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। तो हमें इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है और काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए जो कि लेट्स सपोज कि कोई नहीं है सपोर्ट सिस्टम, मोस्टली आजकल हम ये भी देख रहे हैं, तो बच्चे की सेहत पे वैसे क्या असर पड़ते हैं अगर माँ इन हालात से गुजरी, उसे कैसे टैकल करें? देखिए काफ़ी आजकल जैसे हमने देखा है वर्किंग जो होती है मदर्स होती हैं वो बच्चे को फीड नहीं करा रही होती हैं, तो देखा गया है जिन बच्चों को मदर फीड नहीं कराया जाता उनमें मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें मतलब बच्चे की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर अफेक्ट होता है, उनकी आईक्यू जो है वो बहुत अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें माँ को पहले ही बतानी चाहिए ड्यूरिंग द एंटीनेटल चेकअप कि आपने बच्चे को बहुत ध्यान रखना है, बाद में भी उसका आपने पहले तो 6 मंथ्स तक आपने उसको टॉप फीड पे नहीं रखना, मदर फीड पे रखना है और साथ साथ आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। अच्छा, जैसे आजकल विंटर सीज़न है, ऐसे में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन हो जाती है, तो उनके लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? उनके लिए सबसे बड़ा एहतियात यह है कि माँ को चाहिए कि बच्चे को कवर रखे प्रॉपरली, अगर उसको बात करवा रही है तो ज़्यादा कोल्ड बात ना करवाए, उसको अगर घर में किसी को फ्लू है या इस तरह की कोई कंडीशन है तो वो मास्क वेयर करें। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखा गया है बच्चे को नमूनिया अगर एक दफ़ा कैच हो जाए और इस सीज़न में तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको टैकल करना। अच्छा, जब हम न्यू बॉर्न की बात करते हैं तो उसको उठाना, उसको गोद में लेना, उसको सुलाना, ये बड़ा डेलिकेट सिचुएशन होती है, वो उसमें क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? बाज़ लोग जो है ऐसे उठा लेते हैं, क्या आपको गर्दन के नीचे हाथ रखना चाहिए प्रॉपर, ये ज़रा सा बताइए। देखिए 6 मंथ्स तक बिल्कुल आपको 6 मंथ्स तक बच्चे को बहुत ज़्यादा एहतियात से रखना चाहिए। उसको आप जो स्लीप पोजीशन है उसको उठाने की पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, जब आप फीड करवाते हैं प्रॉपरली आप फीड करवाने के बाद उसको लेटाएं नहीं, आप उसको बर्प करवाएं, उसके बाद आप उसको इस तरह से रखें। काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि बच्चों के नीचे बहुत मोटे मोटे से तकिए रखे जाते हैं, उनको इस तरह से किया जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बच्चे को प्रॉपरली एक स्ट्रेट एक फ्लैट उस पे जगह पे सुला सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी भी बहुत सारे जगहों पे ट्रेडिशन है कि बच्चे के जी पैर स्ट्रेट हो जाएं तो उनको आई थिंक बांध दिया जाता है, उसे ऐसे रैप कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल हाथ और पाँव स्ट्रेट रहें। इज़ इट अ राइट अप्रोच? नो, ये एक ट्रेडिशनल एक तरीका है जो शुरू से अपनाया जाता है, लेकिन इसकी कोई भी मेडिकल उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अक्सर बेशतर की जी वो सर खूबसूरत बन जाए। एग्जैक्टली, ये चीज़ एक स्टडी हुई थी रिसेंटली, उस पर यह बताया गया है जिन बच्चों के ये सर बनाए जाते हैं तो उनमें आगे जाकर उनकी आईक्यू में बहुत कमी आई है, उनके बिहेवियर में बहुत कमी आई है, तो कहना चाहिए उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत कमी आई है। तो एक ये स्टडी हुई है, तो इस पे भी माओं को देखना चाहिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर के बुजुर्ग ख़वातीन जो है वो ये मशवरा अक्सर बेशतर देती हैं, जी माथा खूबसूरत हो जाएगा, फोरहेड खूबसूरत हो जाएगा। एग्जैक्टली, देखा गया है आप लोग एशियंस में देखें, नाक को ना वो बहुत मरोड़ मरोड़ के कुछ लंबा कर रहे होते, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे डीएनएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको आगे जाके स्लीप एपनिया होना, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होना, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा। और एक स्टडी दूसरी भी हुई है, ये जो कोल लगाते हैं, सुरमा लगाना, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशन में फॉलो की जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब साइंस हमारी इतनी एडवांस हो गई है, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि वो कॉर्निया को डैमेज करती है इफ़ इट इज़ नॉट अ फाइन पाउडर। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं है तो और आपको नहीं मालूम हो सकेगा क्वालिटी कैसी है, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफा मलिन हमारे साथ थी। और जी बच्चों का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना उनको नेचुरली बड़ा होने दें और उनको हेल्दी इन्वायरमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें, अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।